بڑھتے ہیں سورہ انفال کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 36 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ ان الذین تحقیق جنہوں نے کفروا کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیسدوا تاکہ روکیں، ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے، فسینفقونہا سو ابھی وہ خرچ کریں گے ان کو، ثم پھر تکون ہوگا، علیہم ان کے لیے، حسرتاً حسرت افسوس، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، الی طرف جہنم دوزخ کی، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت کی بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور وہ خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 بھی اسی آیت سے منسوب ہے، اسی آیت سے ملتی جلتی ہے، اسی آیت کے ساتھ اس کا مفہوم مربط ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس آیت کی بھی تلاوت ساتھ ہی ملا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ لیمیزا تاکہ جدا کر دے اللہ اللہ الخبیث خبیث اور ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل اور کر دے الخبیث ناپاک کو، بعدہ اس کے ایک کو، علی بعض دوسرے پر، فیرکمہ پھر ایک ڈھیر بنا دے اس کو، جمیعا اکٹھا، فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ قیدی ہوئے، اور نتیجتاً مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو مغلوبیت نصیب ہوئی، اور ان کے حصے میں حسرت آئی اور ان کے حصے میں افسوس آیا، وہ شکست خوردہ اپنے گھروں کو، مکہ کو واپس لوٹے۔ اب غزوہ بدر سے بھی لوگ میدان جنگ سے واپس مکہ لوٹے، اور آپ کو یاد ہوگا ابو سفیان کا قافلہ جو کہ شام سے مال تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، وہ بھی مکہ پہنچ گیا۔ چونکہ مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر سے لڑائی کی تھی، اس لیے ابو سفیان کا لشکر اطلاع ملتے ہی راستہ بدل کر دوسرے راستے سے مکہ چلا گیا۔ تو جب ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچا تو وہ لوگ جن کے بہت سارے لوگ رشتہ دار، بھائی، گھر والے، خاندان والے غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے، قیدی بنا لیے گئے اور ان کا بہت سارا نقصان ہوا، تو وہ غصے کی کیفیت میں تھے۔ ان کا بہت سارا مال ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مکہ آیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس خون کا بدلہ لیں گے، ہم اس جنگ کا، اس شکست کا بدلہ لیں گے، لہٰذا یہ جو مال ابو سفیان لے کر آئے ہیں جس میں ہمارا حصہ ہے، آپ اس مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ اس کے نتیجے میں پھر دوسری جنگ کی تیاری کی گئی۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کافر لوگ اپنا مال جمع کرتے ہیں مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے، ان کے خلاف اپنی طاقتیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن ہوگا کیا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی اور فرما دیا کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ آگے بھی ان کافروں کو ان کی چالیں چلنے دے گا
اور مسلمانوں کا ساتھ دے کر ان کی چالوں کو ناکام کر دے گا، ان کو شکست سے دوچار کر دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پلاننگ کرنے دی، وہ دوسری جنگ کی تیاری کرنے لگے، اس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو کامیاب ٹھہرایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح و نصرت فرمائی تھی۔ اس آیت میں اسی مال خرچ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ بے شک کافر اپنا مال جمع کرتے رہیں، اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے رہیں، جتنی مرضی جنگیں لڑ لیں، ہوگا کیا کہ یہی مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا۔ نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ ہمیشہ حق غالب آئے گا اور کفار جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ نیچے رہیں گے اور مسلمانوں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے؟ کیوں کفار کو جنگوں کے لیے پلاننگ کرنے دیں گے، ان کی چالیں چلنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی وضاحت فرما دی، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، حق کو واضح کر دے، باطل کو واضح کر دے، تاکہ مومنوں کو کفار سے الگ کر دے، منافقین کو مسلمانوں سے الگ کر دے۔ پھر اللہ پاک کیا کریں گے کہ جب یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جب شناخت ہو جائے گی کہ یہ پاک لوگ ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ کفار منافقین ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ایک ڈھیر بنا دیں گے، پھر ان کو ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کر کے ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو پاک کو ناپاک سے الگ کرنا ہے، یہ کہاں پر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں کہ یہ دنیا میں بھی جنگوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ کفار ہیں۔ حق اور باطل کا فیصلہ غزوہ بدر کے موقع پر ہی ہو گیا تھا، اور ایک اہم بڑا فیصلہ روز محشر ہوگا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مومنین کو الگ کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور کفار اور منافقین کو الگ کر کے ان کو اکٹھا کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے کفر کی بدولت۔ تو ان آیات میں اسی بات کی طرف، اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے رضیہ نثار، آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر، tutoria.pk سے اجازت چاہتی ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔